گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں تاج و تخت ختم نبوت نہیں لگتا ہے بھول گئے دونوں ہاتھ اٹھائیے سینے کا زور لگائیے تاج و تخت ختم نبوت اب کسی بھی نبی کی ضرورت بھی نبی کی ضرورت نہیں کیوں حشر تک بن کے وہ حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور گرمی حشر کا جب ذرا غم ہوا گرمی حشر کا جب ذرا غم ہوا بن کے شہزاد وہ بن کے شہزاد وہ آسرا آ گئے بن کے شہزاد وہ آسرا آ گئے بن کے شہزاد وہ آسرا آ گئے مصطفیٰ 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 سبحان اللہ آئیے چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس لیے آپ کو چھیڑ نہیں رہا میں بس پڑھ رہا ہوں سنا رہا ہوں آپ کو آئیے ایک اور کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں میرے نبی کا حسن ہے میرے نبی کا بولیے میرے نبی کا حسن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے نبی کے حسن کو سن کر داد نہ دے دنیا میں اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہے اب تھنیل کمال والوں دیکھتا ہوں کہ آپ کنجوس ہیں یا سخی ہیں میرے نبی کا حسن ہے بات کرنے لگا ہوں سنیے گا حسن کا کمال دیکھیے حسن کا کمال دیکھیے آمنہ کا لال دیکھیے ہاں آمنہ کا لال دیکھیے حسن کا کمال دیکھیے آمنہ کا لال دیکھیے ہاں آمنہ کا لال دیکھیے اور وجد میں فلک بھی آ گیا 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 ٹکڑوں میں ہلال دیکھیے عشق کیا ہے جانتے بھی ہو ہاں عشق کیا ہے جانتے بھی ہو
حضرات آج ہم بڑے دعوے کرتے ہیں نبی سے عشق کے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے صرف دعوے ہیں، ہمارا کوئی عملی کام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا نہیں۔ ہم سب کے لیے بڑی فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، لیکن حضرات عشق کہتے کس کو ہے؟ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، سنیے گا۔ عشق کیا ہے جانتے بھی ہو، 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 حضرت بلال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے۔ آخر میں عظمت صحابہ پہ چند اشارات اور پھر اجازت۔ عنوان ہے بڑا اونچا مقام صحابہ دا، بڑا اونچا مقام صحابہ والا ہاتھ اٹھا کر کے بڑا اونچا مقام بولنا بھی ہے، بڑا اونچا مقام صحابہ دا، یہ جملہ کہیں گے انشاءاللہ۔ بس میں چند منٹوں کے اندر بات اپنی حاضری ختم کر رہا ہوں، سنیے گا۔ بڑا اونچا مقام صحابہ دا، 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 میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، بڑا اونچا مقام صحابہ دا، بڑا اونچا مقام صحابہ دا، بڑا اونچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ او پاک نبی دے پیارے نے کہہ دے سبحان اللہ، او پاک نبی، او پاک نبی، او پاک نبی دے پیارے نے، او پاک نبی دے پیارے نے، جیویں چند دے نال ستارے نے، جیویں چند دے نال ستارے نے، جیویں چند دے نال ستارے نے، کر چرچا عام صحابہ دا، کر چرچا عام صحابہ دا، پر چرچا عام صحابہ دا، کر چرچا عام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ آخری بات بھاوے پاگل کبو دیوان کبو کہہ دے سبحان اللہ۔ کوئی ہمیں پاگل کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا میں مخاطب ہوں سے جو مخاطب ہوں، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، دیں گے انشاءاللہ، وقت پڑا تو دیں گے، ہاتھ کھڑا کرے جو جو جان دے گا، اگر مال قربان کرنا پڑا تو کریں گے انشاءاللہ، اولاد قربان کرنی پڑی کریں گے انشاءاللہ، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ دوسرے مصرے میں میرے ساتھ شامل رہیے گا، بات کر رہا ہوں، سنیے گا۔ بھاوے پاگل کبو دیوان کبو، بھاوے پاگل کبو، بھاوے پاگل کبو، بھاوے پاگل کبو، بھاوے پاگل کبو دیوان کبو، بھاوے پاگل کبو دیوان کبو، ساڈے سینے چیر کے ویکھ لو، ساڈے سینے چیر کے ویکھ لو، ساڈے سینے چیر کے ویکھ لو، کیوں لکھا ہو سینہ صحابہ
ہوسی شام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا بھائی عمیر صاحب نے کلام کا کہا لیکن وہ تو خیر شروع میں پڑھنے والا تھا لیکن چلیں اب چونکہ میزبان ہے ہمارے تو ان کی بات ماننی پڑے گی ایک حمد ہے میری ماشاءاللہ کافی عرصے سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو اس کا کہا انہوں نے سنیں گے انشاءاللہ توحید کے ماننے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ کامی بھائی ساتھ دا بات کر رہا ہوں سنیے گا دل دی پکار اللہ جو خدا کا راز اللہ دل دی پکار اللہ خدا کا راز اللہ دل دی پکار اللہ خدا کا راز اللہ چاندی صدا دل دی پکار اللہ خدا قرار اللہ دل دی پکار اللہ خدا قرار اللہ چاندی صدا ولی آدی چاندی صدا ولی آدی عرشاں تو پار اللہ دل دی پکار اللہ خدا قرار اللہ ایک دفعہ ہر بندہ دایاں ہاتھ اٹھائے ہاتھوں کو لہرا کر مل کر اللہ کا ذکر کرے اللہ 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 دیکھیں اگر میرے لیے ہاتھ دیکھیں اگر میرے بندہ ہاتھ نہ اٹھائے لیکن میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اللہ کا ذکر ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر کرے اللہ 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 دل دی پکار اللہ خدا قرار اللہ شعر دیکھیے گا ایک عاشق کا ذکر کرنے لگا ہوں جسے سیدنا بلال کہتے ہیں محبت سے میرے نبی کریم دی ہوئی عطا جدوں عشق نبی نے چاڑیا عشق خدا جدوں حبشی بلال کہندا سی حبشی بلال کہندا سی کھا کھا کے مار اللہ دل دی پکار اللہ روح دا قرار اللہ حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اپنی عمر کے اعتبار سے یہ دوسری ہے، مگر اپنے انتظامات کے اعتبار سے، مقصدیت کے اعتبار سے، مہمانان ذی قدر کے انتخاب کے اعتبار سے، آنے والے ہر ایک دوست بھائی بزرگ کو جس محبت اور عقیدت سے سٹیج اور پنڈال تک لایا جا رہا ہے، اس اعتبار سے وقت پر شروع ہو کر وقت پر ختم ہونے کے اعتبار سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بہت سال پہلے کی کانفرنس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخدوم، ہمارے بزرگ حاجی محمد اقبال صاحب، جن کی سرپرستی میں تھنیل کمال کے یہ ہمارے نوجوان دوست اپنی صلاحیتیں وقف کی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی سایہ شفقت ان نوجوانان اہل سنت پر قائم اور دائم رکھے، اور تھنیل کمال کے جتنے بزرگ عمیر صاحب اور ان کے دست و بازو بننے والے نوجوان دوستوں کے لیے شفقت کا سامان لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک بزرگ کو، بھائی کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور جیسا محبت اور اخوت بھرا ماحول، عقیدت اور احترام بھرا ماحول، ہر بڑا چھوٹے کی قدر کر رہا ہے اور ہر چھوٹا بڑے سے محبت کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ماحول چکوال نہیں پورے ملک کے اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائے۔ اشتہار کی ترتیب کے مطابق ایک ہمارے دوست، ہمارے بھائی، جنہوں نے پورے ملک میں اللہ کی توفیق سے چکوال کے اعتبار سے، نعت کے اعتبار سے شہرت حاصل کی، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے والے عزت مآب جناب ذیشان وزیر صاحب وہ پڑھ کے جا چکے ہیں۔ اشتہار کی ترتیب کے مطابق صرف ایک مہمان ابھی، چونکہ ان کا مری پروگرام تھا، وہاں سے انہوں نے گفتگو کر کے نکلنا ہے، یقیناً وہ بھی پہنچنے والے ہیں۔ عزت مآب پیر محل سے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی دامت برکاتہم عالیہ، وہ سفر میں ہیں، کچھ لمحات کے بعد وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ ان کے علاوہ ہمارے چھوٹے بھائی، ہمارے بہت ہی محترم عزت مآب جناب فرقان وزیر صاحب، اسی طرح مرکزی چیئرمین بزم حسان پاکستان، مخدوم العلماء حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، اور سرپرست اعلیٰ بزم حسان پاکستان، اور کئی ایک تحریکوں کے سرپرست عزت مآب جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، اور جنہیں بہت محبت سے سنا جاتا ہے تلاوت کلام پاک کے اعتبار سے قاری جمشید علی معاویہ صاحب، یہ سبھی مہمانان ذی وقار آپ کے تھنیل کمال پہنچ چکے ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جو تشریف لا چکے بہتر سے بہتر مسلکی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز فرقان صاحب آپ احباب سے محو کلام ہوں گے۔ وقت کے مطابق نماز عشاء ہم اسی مسجد میں باجماعت ادا کریں گے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے متصل بعد ہمارا دوسرا اور اہم جو سلسلہ ہے نشست کا وہ شروع ہو جائے گا، جس میں عزت مآب قاری جمشید علی معاویہ صاحب تلاوت کلام ربانی، عزت مآب جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب کلام، اسی طرح عزت مآب جناب مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کلام پیش فرمائیں گے، اور آخری بیان حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی دامت برکاتہم عالیہ کا ہوگا۔ آپ احباب دیکھ رہے ہیں انتظامات کے اعتبار سے، اور عمیر صاحب اور ان کے تمام جتنے بھی معاونین ہیں، ان کے سر پر دستک کا ہاتھ رکھنے کے لیے علاقہ بھر کے کریم قسم کے علماء کرام آپ سٹیج کے بائیں جانب بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں جانب بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک عالم کا، ہر ایک مسجد کے امام و خطیب کا آنا، مل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔ یہ لکھوال سے ہمارے ایک خوبصورت آواز کے مالک ہمارے بھائی تشریف لائے، بڑے محبت کرتے ہیں اہل حق سے، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی علماء کرام میں شامل ہیں، سٹیج پر تشریف لیں۔ اس کے علاوہ بھی جو مسلکی اعتبار سے عالم کے حیثیت سے علاقہ میں کام کر رہا ہے، آپ عوام الناس میں نہ بیٹھیں، آپ علماء کرام کے ساتھ ان نشستوں پر تشریف فرما ہوں اور عوام الناس کی سرپرستی کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ابتدائی باتیں کی مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا محبت بھرا، الفت بھرا عنوان ہے، بڑی عقیدت اور محبت سے پورے ایک سال کی محنت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت سے وہ پروگرام
جو 1 سال پہلے جن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے ان میں سے ایک پروگرام ہے۔ ان کی سرپرستی فرماتے ہوئے، حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ تمامی مہمانان ذی قدر کو سماعت فرمائیں۔ مولانا عبد المالک صاحب اس مسجد میں امام و خطیب ہیں، مالک ان کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ملک بھر کے ثناخوانان رسول خطبہ اور نقباء سے محبت سے پیش آتے ہیں، مالک قدم قدم برکت عطا فرمائے۔ سارے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنہوں نے خوبصورت عنوان، مقدس عنوان سے مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کی ایک موقع عطا فرمایا، اللہ ان کی بھی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تفصیلی تو نہیں، بہرحال موقع کے اعتبار سے حکم کے سائے تلے رہتے ہوئے مختلف عنوانات پر بطور نقیب ایک ایک کلام اگلی نشست میں پیش کیا جائے گا۔ ابھی وقت بھی اتنا ہے، عمیر بھائی نے ابتدائی باتیں کرنے کا حکم کیا ہے۔ ابھی آپ احباب کے سامنے چک بکر شاہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کم خاندانوں کو یہ شرف عطا فرما رکھا ہے کہ ایک ایک گھر میں پیدا ہونے والے بچے سارے کے سارے نعت کے لیے وقف ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سفر کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان بھائی پڑھ کے جا چکے، پورے ملک میں جاتے ہیں۔ فرقان بھائی اللہ کی توفیق سے پنجاب، جنوبی پنجاب، کشمیر، مختلف علاقوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے مولانا نعمان وزیر صاحب، یعنی یہ تینوں بھائی ہیں، اللہ کی توفیق سے تینوں آقا علیہ السلام کے نعت خوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے والد صاحب کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور بہت پرانی آواز، بڑے منجے ہوئے ہمارے بھائی تجربہ کار ہیں اس عنوان پر، جناب حافظ محمد ابو بکر، جو گجر برادران کے نام سے ملک میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب دوست احباب کو مل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔ کانفرنس کی کامیابیوں میں سے بظاہری اعتبار سے ایک کامیابی یہ ہے کہ آپ کے سارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ آپ نے ذوق کے ساتھ محبت اور اخوت کے دریا میں غوطہ ہو کے سارے مہمانان ذی قدر کو سماعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گزارشات پر مجھے ہے، اللہ تعالیٰ فرقان صاحب کو بھی بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامران بھائی صبح و شام نقیب و خطیب اور نعت خوان کی طرح سفر میں رہتے ہیں، اللہ ان کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جتنا خوبصورتی سے ساؤنڈ آپریٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت ان کے اخلاق ہیں، اللہ ان کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ فرقان بھائی تشریف لائیں گے اور مقررہ وقت سے پہلے پہلے آپ احباب سے محو کلام ہوں گے۔ بہت ہی محبت سے رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اسی تلاوت کی صدا میں جناب عزت مآب فرقان وزیر صاحب مائک سنبھال لیں گے، درود پاک تلاوت فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی گل ہے یار، ناراض بیٹھے ہو؟ میں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب آنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس خوبصورت علاقہ کی خوبصورت مسجد کے اندر پڑھنے کی سعادت عطا کی۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرا آنا، آپ حضرات کا آنا، میرا پڑھنا، آپ حضرات کا سننا، ہم سب کا یہاں پر دین کی نسبت سے مل بیٹھنا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور خصوصاً بالخصوص آج کا جو پروگرام سجایا گیا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں خصوصاً بالخصوص قبول و منظور فرمانے کے بعد ہمارے لیے ایسے ذریعے نجات بھی بنائے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ تمہید کی طرف جاؤں، بغیر کس تمہید کے اپنے کلام کا آغاز کروں گا۔ میں بڑا مشکور ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھائی جناب حافظ محمد عمیر صاحب، بھائی امجد صاحب اور دیگر انتظامیہ کا، بھائی سفیان صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی انتظامیہ کے ہیں، سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا موقع عطا کیا۔ اللہ کریم ان احباب کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے۔ وقت اجازت نہیں
نہیں دیتا کہ میں تمہید کی طرف جاؤں، بغیر کس تمہید کے اپنے کلام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اب آپ سے گزارش ہے، ساتھ دیں گے میرا انشاءاللہ؟ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ کیوں جی؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ پکی بات ہے، تھکے نہیں بیٹھے؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں، بالکل سیدھا ہاتھ کھڑا کریں جو تھکے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ نبی کے عاشق کبھی تھکا نہیں کرتے، نبی کے عاشق کبھی تھکا نہیں کرتے، صحابہ کے ماننے والے کبھی تھکا نہیں کرتے۔ بس آپ کی محبت ہی چاہوں گا۔ مجھے کچھ کلاموں کے حکم ہے، انشاءاللہ جو ٹائم دیا گیا ہے اسی ٹائم کے اندر رہ کر اپنی حاضری پیش کروں گا۔ جہاں بھی جایا کرتا ہوں درود پاک سے آغاز کیا کرتا ہوں، تو آئیے ایک دفعہ برکت کے لیے درود پاک سے آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ چند کلاموں کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا، محبت سے شامل ہو جائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا اعلان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا اعلان ہے۔ سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ میرے نبی کی شان ہے۔ صلی علی۔ دیکھیں بھائی درود پاک ایک ایسی عظیم عبادت ہے، اللہ خود اپنے حبیب پہ درود السلام پڑھتا ہے۔ جب اللہ پڑھتا ہے تو پھر ہم کیوں شرمائیں؟ شرم اتار کے ذرا محبت سے مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے، پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے، شجر گواہی دیتے تھے، ہاں شجر گواہی دیتے تھے، اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایسے نہیں جو کملی والے کا دیوانہ پروانہ مستانہ صحابہ کا سچا سچا عاشق بیٹھا ہے، اہل بیت کو ماننے والا بیٹھا ہے، شرمائے گا نہیں، دائیں ہاتھ اٹھا کر کہے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آئیے اب آپ ایک اور کلام کی طرف چلتے ہیں۔ ایک خوبصورت کلام آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی گین دیجیے گا، سماعت کیجیے گا۔ بہت ہی خوبصورت کلام آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لکھتے ہیں شاعر، کس قدر کے پڑھایا یا تو آپ تھک گئے ہیں یا آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں جی؟
محبت سے کہیں نا ذرا سبحان اللہ. کس قدر کے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. کس قدر کے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. کس قدر کے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. کس قدر کے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. اس کی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا اس کی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا. جیڑا نال نے شان تے پا جان دے جیڑا نال نے شان تے پا جان دے. کس قدر کے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. میرے نبی کی شان دیکھیے گا. میرے نبی کی شان کیا ہے دیکھیے گا باپ. جس دی زلفان ویلے آکے خدا جس دی زلفان ویلے آکے خدا والکمر کے پیشانی تے مکھ وزوا. مجھے دیکھیے گا توجہ. نعت خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں. نعت خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں. اس دی عظمت نو کیا سنا جان دے. نعت خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں. اس دی عظمت نو کیا سنا جان دے. کس قدر کے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. بڑا ہی پیارا شعر سماعت کیجیے گا. میرے نبی کی شان دیکھیے باپ. ہم نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. نبی سے عشق کا تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو بات بنے گی. نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یقین جانیے ہم صرف دعوے کی حد تک محدود ہیں. شان بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم صرف دعوے کی حد تک محدود ہیں. واللہ باخدا ہم صرف دعوے کی حد تک محدود ہیں. ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا جائے بلکہ ہمارے سارے عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے عمل ہیں. ہم نام کے عاشق ہیں. ہم نے آقا کا لڑ پکڑ تو لیا لیکن ان کی سنتوں پر عمل ہم بالکل بھی نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے گا ایک ایسے عاشق کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ایسے عاشق کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے نبی سے عشق کیا. عشق کرنے کی انتہا کی. جب وہ عاشق حبشے سے بکتا ہوا آقا کے پاس پہنچا پھر اس عاشق کو کتنی عظمت ملی دیکھیے گا باپ. شعر آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں. شعر پسند آئے تو محبتوں کا اظہار کیجیے گا. شعر دیکھیے گا باپ. سید دربار عالی دی کیا بات ہے. محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ. سید دربار عالی دی کیا بات ہے. جتھے کل دی نیا بات تے ذات ہے. بھاویں گبشے چوبیکدا غلام آوجے. بھاویں گبشے چوبیکدا غلام آوجے. اون کاویں دی چھت تے چڑھا جان دے. بھاویں گبشے چوبیکدا غلام آوجے. اون کاویں دی چھت تے چڑھا جان دے. کس قدر کے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. اور میرے نبی کی یار دیکھیے گا. صحابہ کون ہوا کرتے ہیں.
خرم بھائی صحابہ کون ہوا کرتے ہیں؟ صحابہ کی شان سنانے جا رہا ہوں باپ، دیکھیے گا کتنا خوبصورت جملہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، دیکھیے گا۔ سائند یاراں دی شان دسدا وجاں، سائند یاراں دی شان دسدا وجاں، کیویں آقا تو قربان دسدا وجاں۔ کون ہے صحابہ؟ بس نبی دے اشارے دی تیراں دیے، بس نبی دے اشارے دی تیراں دیے، پھر صحابی تے تن میں لٹا جان دے، پھر صحابی تے تن میں لٹا جان دے، کس قدر کے پڑھایا حسین و زبا مصطفیٰ جان دے، یا خدا جان دے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بس آخر میں دو کلاموں کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ بھائی عمیر صاحب کا حکم بھی تھا تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اب آپ میں ایک کلام پڑھنا چاہ رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ کلام میں آپ کو سناؤں۔ میں جہاں بھی جایا کرتا ہوں یہ کلام ضرور پڑھا کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر بڑی پیاری دعائیں ہیں، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلی ہوئی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے گا اللہ کرے، کون کرے؟ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو بات بنے گی، کون کرے؟ نہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے وہ بولے کون کرے؟ کون کرے؟ کون کرے؟ اللہ کرے، اللہ کرے۔ میں کلام پڑھ رہا ہوں مولانا، میں کلام پڑھ رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہوں، لیکن جگہ یہ نہ ہو، جگہ یہ نہ ہو۔ اب جس جگہ کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، میں نے پہلی لائن پڑھنی آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کیا واقعی میں وہ جگہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے گا باپ، اللہ کرے کیا ہر دل کی صدا کیا ہے، دیکھیے گا باپ۔ شہر مدینہ ہوئے ہوئے کہ نہ ہوئے، ہوئے کہ نہ ہوئے، ہوئے تے اچھی سبحان اللہ بھی ہوئے۔ شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے، چندڑی یہ میری یادی سگنے دانا ہوئے، شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے، چندڑی یہ میری یادی سگنے دانا ہوئے، چندڑی یہ میری یادی سگنے دانا ہوئے، شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے، چندڑی یہ میری یادی سگنے دانا ہوئے، پاک سلام ہوئے، اللہ کرے باب سلام ہوئے، مواجہ شریف ہوئے، باب سلام ہوئے، مواجہ شریف ہوئے، اکھیاں دے سامنے سگنا صدیق ہوئے، باب سلام ہوئے، مواجہ شریف ہوئے، اکھیاں دے سامنے سوہنا صدیق ہوئے۔ توجہ، جنت البقیع اندر، جنت البقیع اندر قبر دی تھاں ہوئے، شہر مدینہ ہوئے روز دی چھاں ہوئے، مدینے دی اذان ہوئے، اذان ہوئے، اذان ہوئے کہ نہ ہوئے، ہوئے کہ نہ ہوئے، ہوئے تے اچھی سبحان اللہ بھی ہوئے، اچھی سبحان اللہ بھی ہوئے۔ خلیل کمال کے رہنے والوں دیکھیے گا، میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک دعا۔ کیا دینے جا رہا ہوں؟ کیا دینے جا رہا ہوں؟ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو بات بنے گی۔ کیا دینے جا رہا ہوں؟ ایک دعا دینے جا رہا ہوں۔ خوش نصیب ہوگا بندہ، خوش قسمت ہوگا بندہ جو اس دعا پہ آمین کہے گا۔ جب میری دعا ختم ہو، اتنی محبت سے آمین کہے گا، اتنی محبت سے آمین کہے گا اور اتنی محبت سے سبحان اللہ سنائیے گا۔ کیا پتہ آپ میں سے کس کے منہ سے نکلی ہوئی آمین اور سبحان اللہ کے لفظ اللہ کو پسند
پسند آ جائے اور یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ اب تھنیل کمال کے رہنے والوں توجہ کیجیے گا، اب میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے حق میں۔ کس کے حق میں؟ آپ کے حق میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں دیکھوں گا کہ تھنیل کمال کے رہنے والے اپنے حق کے لیے بولتے ہیں یا نہیں بولتے۔ بولیں گے نا انشاءاللہ؟ بولیں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھیے گا اگر حق پسند آئے تو سارے بولیے گا، یا تو سارے بولیے گا یا پھر سارے چپ بیٹھیے گا۔ یا تو سارے بولیے گا یا پھر سارے چپ بیٹھیے گا۔ دعا دیکھیے گا، آپ کے حق میں کیا دعا کرنے جا رہا ہوں، دیکھیے گا باپ۔ مدینے دی اذان ہووے ماہ رمضان ہووے، مدینے دی اذان ہووے ماہ رمضان ہووے، بندہ ہووے تھنیل کمال داتے سونے دا مہمان ہووے، مدینے دی اذان ہووے ماہ رمضان ہووے، بندہ چکوال داتے سونے دا مہمان ہووے، بندہ چکوال داتے سونے دا مہمان ہووے، بندہ چکوال داتے سونے دا مہمان ہووے، روزے دی چھاواں تلے، روزے دی چھاواں تلے ساڈی گزران ہووے، شہر مدینہ ہووے، روزے دی چھاواں ہووے، عمر وچ عمر ہووے، عمر ہووے۔ میرے اس کلام کا یہ آخری شعر بغیر لمبی چوڑی بات کیے، بغیر کس تمہید کے دعا آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں، بس آخری شعر، اس کے بعد اجازت۔ دعا دیکھیے گا باپ، بہت بڑی دعا، میرے پاس کیا بلکہ کسی کے پاس بھی آپ کو دینے کے لیے اتنی بڑی دعا نہیں ہوگی جو آپ میں دینے جا رہا ہوں۔ پھر وہی بات ہے، خوش نصیبوں کا بندہ، خوش قسمتوں کا بندہ جو اس دعا پہ آمین کہے گا۔ دعا دیکھیے گا، دعا پسند آئے تو لاج رکھیے گا۔ دیکھیے گا باپ، عمر وچ عمر ہووے، اگر اس عمر عمر نہیں ہے نا، اس عمر دا کوئی فائدہ نہیں، تے دل وچ علی ہووے، عمر وچ عمر ہووے، دل وچ علی ہووے۔ اگلی بات اگر پسند آئے تو بولیے گا، عمر وچ عمر ہووے، دل وچ علی ہووے، جدا ساڈا سا نکلے، جدا ساڈا سا نکلے، سامنے نبی ہوئے، عمر وچ عمر ہوئے، دل وچ علی ہوئے، جدا ساڈا سا نکلے، سامنے نبی ہوئے، جدا ساڈا سا نکلے، سامنے نبی ہوئے، اکھیاں دے سامنے، اکھیاں دے سامنے حسن حسین ہوئے، شہر مدینہ ہوئے، روز دی چھاں ہوئے، منو تا گل میری ساری سچی ہے۔ بھائی عمیر صاحب نے حکم کیا کہ یہ ضروری پڑھنی ہے، تو ایک شعر پڑھ کے اجازت دیکھیے گا۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، یو گل ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، یو گل ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، یو گل ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، یو گل ساری سچی ہے، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، عائشہ تے بابے دی سرداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، او گل ساری سچی ہے، کیڑی گل سچی ہے، کیڑی گل سچی ہے، دشمن صدیق تے روزے پاک تے جاندا نہیں، کیوں نہیں جاندا؟ وجہ کی ہے دیکھیے گا باپ، دشمن صدیق تے روزے پاک تے جاندا نہیں، دشمن فاروق تے روزے پاک تے جاندا نہیں، کیوں؟ اللہ دے محبوب نبی نو باندا نہیں، اللہ دے محبوب نبی نو باندا نہیں، آمیں بکھاوا تینو، آمیں بکھاوا تینو، روزے لے جاوا تینو، آمیں بکھاوا تینو، روزے لے جاوا
چشمہ تینو اج بھی تو ویکھ پہرے داری سچیے منو تاں گل میری ساری سچیے جزاک اللہ. ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی اور جن لوگوں کا وضو ہے یہ راستہ ہے پیچھے سے مسجد میں اندر جانے کا، وہ اندر تشریف لے جائیں. جن کا وضو نہیں ہے بس اذان کے ٹائم کے ساتھ وضو کر لیں، ساتھ ہی متصل جماعت کھڑی ہو جائے گی. یہ راستہ ہے پیچھے سے کرسیوں کے ساتھ، یہ ساتھ دروازہ کھلا ہے، اندر تشریف لے جائیں. جزاک اللہ. پھر نماز کے بعد الحمدللہ ہمارے مہمان جناب قاری جمشید معاویہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ تلاوت فرمائیں گے. اس کے بعد مولانا شاہد عمران عارفی صاحب اپنا نعتیہ کلام پیش کریں گے، اور الحمدللہ حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا متصل بیان ہوگا. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی مسجد کے اندر تشریف لے جائیں. جزاک اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمد رسول الله